السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم یہاں پر معمونی نظام یا امیونی سسٹم پڑھیں گے۔ معمونی نظام، اسے سب سے پہلے ایڈورڈ جینر جو ہے اسے بابائے معمونیت کہتے ہیں۔ ایڈورڈ جینر جسے بابائے معمونیت یا فادر آف امیونولوجی کہتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم معمونی نظام دیکھیں گے۔ معمونی نظام میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے معمونیت کیا ہے۔ معمونیت کسے کہتے ہیں؟ کسی فرد کی مرض آفری قرد عضویوں کے خلاف مزاحمت یا لڑنے کی کل اہلیت۔ کسی فرد کی مرض آفری قرد عضویوں کے خلاف لڑنے کی جو کل اہلیت ہوتی ہے، صلاحیت ہوتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ معمونیت کہتے ہیں۔ اور معمونیت کیا ہوتا ہے؟ معمونی نظام کیا ہوتا ہے؟ اعضاء، خلیوں اور پروٹین کا جال جو جسم کو نقصان دہ ایجنٹ سے محفوظ رکھتا ہے۔ نقصان دہ ایجنٹ جیسے بیکٹیریا، وائرس، حیوانی طفیلی، فنجائی وغیرہ سے محفوظ رکھتا ہے، تو اسے کہتے ہیں معمونی نظام۔ کسی فرد کی مرض آفری خرد عضویوں کے خلاف مزاحمت یا لڑنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے، اسے بیماریوں سے لڑنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے، اسے معمونیت کہتے ہیں۔ اور اعضاء اور خلیے اور پروٹین کا جال جو ان نقصان دہ ایجنٹ سے جسم کو محفوظ رکھتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ معمونی نظام کہتے ہیں۔ تو یہاں پر ایڈورڈ جینر کو بابائے معمونیت یا فادر آف امیونولوجی کہتے ہیں۔ یہ معمونی نظام جو رہتا ہے ہمارا 24 گھنٹے پورے 7 دن ہمارا یہ معمونی نظام ایکٹیو رہتا ہے۔ معمونی نظام جو ہوتا ہے 3 خطی دفعہ پیش کرتا ہے۔ 3 خطی دفعہ کون سے ہوتے ہیں دیکھیں گے ہم کہ پہلا خط جو ہوتا ہے، خطی دفعہ جو ہوتا ہے، سب سے پہلے کون پیش کرتا ہے؟ ہماری جلد پیش کرتی ہے۔ جلد جو ہوتی ہے جسم کا سب سے بیرونی دفعہ کا پہلا خط ہوتا ہے۔ یہ جسم کا سب سے بڑا عضو ہوتا ہے۔ اس کا سب سے اہم کام کیا ہوتا ہے؟ حملہ آور جرثومے کے خلاف طبعی رکاوٹ پیدا۔ تو جب بھی کوئی کسی عضوے کے جسم میں بیکٹیریا، وائرس، فنجائی اور طفیلی داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، تو جلد، مخاطی پرتیں، لعاب اور آنسو میں موجود جو خامیرے ہوتے ہیں، یہ جو ہوتے ہیں ان کو داخل ہونے سے روکتے ہیں۔ ان بیکٹیریا، فنجائی وغیرہ کو داخل ہونے سے یہ روکتے ہیں۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ دفعہ کا پہلا خط کہلاتا ہے، اپنی حفاظت کا پہلا خط کہلاتا ہے۔ اگر یہ خرد عضویے، یہ بیکٹیریا وغیرہ اس خط کو پار کر لیتے ہوئے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں، تو عقل خلیے، فطری قاتل خلیے، نیچرل کلر سیلز، ضد خرد عضوی مادے، التہاب، بخار وغیرہ انہیں ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہ دفعہ کا دوسرا خط ہے۔ یعنی پہلا خط کیا ہے؟ جلد، لعاب، آنسو وغیرہ کیا ہے؟ ان بیکٹیریا وغیرہ کو داخل ہونے سے روکتے ہیں۔ لیکن یہ دفعہ کا پہلا خط ہے۔ اگر یہ فنجائی، وائرس وغیرہ جسم میں داخل ہو جاتے ہیں، تو ہمارے جسم کی جو عقل خلیے ہے، فطری قاتل خلیے ہے، بخار وغیرہ ہے، یہ اسے روکتے ہیں۔ تو یہ دفعہ کا دوسرا خط ہے۔ اب دفعہ کے یہ دونوں خطوط جو ہوتے ہیں بہت تیز رد عمل یا شدید رد عمل انجام دیتے ہیں۔ اگر خرد عضویے اس دونوں خط کو بھی پار کر لیتے ہیں، تب لمفی خلیے اور ضد اجسام ان کے خلاف لڑتے ہیں۔ اینٹی باڈیز اور ہمارے جو لمفی خلیے ہوتے ہیں، لمفوسائٹس ہوتے ہیں، یہ ان کے خلاف لڑتے ہیں۔ یہ دفعہ کا تیسرا خط کہلاتا ہے۔ پہلا خط ہماری مخاطی پرتیں، جلد، لعاب اور آنسو ہیں جو بیکٹیریا وغیرہ کو روکتے ہیں۔ اگر یہاں سے وہ پار ہو گئے تو دوسرا خط جو ہے اسے کون روکتا ہے؟ عقل خلیے، فطری قاتل خلیے جو ہے، یہ دفعہ کا دوسرا خط ہے، انہیں روکتے ہیں۔ تیسرا خط یہاں پر اوپر دیکھیے کون سے ہیں؟ یہاں پر ہمارے لمفوسائٹس اور اینٹی باڈیز جو ہیں، انہیں یہاں پر اگر یہ اندر داخل ہو جائے تو دفعہ کا تیسرا خط کون ہے ان سے لڑنے کے لیے؟ لمفی خلیے اور ضد اجسام ہے۔ تو اب ہم یہاں پر سب سے پہلے دیکھیں گے معمونی نظام کے خلیے دیکھیں گے۔ تو معمونی نظام کے جو خلیے ہوتے ہیں یہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے لمفی خلیے، دوسرا ہوتا ہے عقل خلیے، اور تیسرے ہوتے ہیں معاون خلیے۔ لمفی خلیے، عقل خلیے اور معاون خلیے، یہ معمونی نظام کے خلیے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہاں پر لمفوسائٹس دیکھیں گے۔ لمفوسائٹس کیا ہے؟ یہاں پر لمفوسائٹس یہ 3 اقسام میں منقسم ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے بی لمفوسائٹ، ٹی لمفوسائٹس اور بڑے دانے دار لمفی خلیے یا نیچرل کلر سیلز۔ تو لمفی خلیے، بی سیلز، ٹی سیلز اور
یا نیچرل کلر سیلز یا لارج گرینولر لمفوسائٹس بھی انہیں کہتے ہیں. تو ہم سب سے پہلے دیکھیں گے یہاں پہ بی سیلز یا بی لمفوسائٹس. لمفی خلیے جو 3 اقسام میں منقسم ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلا بی سیلز یا بی لمفوسائٹس ہے. جو آپ کو 4 مارکس کے لیے کوشچن پوچھا جاتا ہے بی سیلز پہ نوٹ لکھیے. تو بی سیلز کیا ہے؟ وہ لمفی خلیے جو ضد اجسام کو تیار کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں اور دوران میں پائے جانے والے ضد اجزاء کو دام میں لاتے ہیں، بی خلیے کہلاتے ہیں. وہ لمفی خلیے جو ضد اجسام کو تیار کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں اور دوران میں پائے جانے والے اینٹیجنز یا ضد اجزاء کو دام میں لاتے ہیں، انہیں کیا کہتے ہیں؟ بی خلیے کہتے ہیں. اب یہ بی خلیے تیار کہاں پر ہوتے ہیں؟ یہ بی خلیے پستانیوں کے ہڈی کے گودے میں، جزا خلیوں، جنین کے جگر اور پرندوں میں برسا اور فیبریکس سے تیار ہوتے ہیں. یہ خلیے بالغ پستانیوں کے ہڈی کے گودے میں، جزا خلیوں، جنین کے جگر اور پرندوں میں برسا اور فیبریکس سے تیار ہوتے ہیں. یہ برسا آف فیبریکس کیا ہوتا ہے؟ پرندوں میں موجود ایک لمفائڈ عضو ہوتا ہے جو موری سے جڑا ہوتا ہے اور بی سیلز کی پختگی کا مقام ہوتا ہے. تو یہاں پر گودے میں، ہڈی کے گودے میں جزا خلیے، جنین کے جگر اور پرندوں میں برسا آف فیبریکس سے تیار ہوتا ہے. پختہ بی خلیے مختلف اقسام کے ضد اجسام کی تالیف میں عمل میں لاتے ہیں جو ان کی جھلی کی سطح پر ظاہر کیے جاتے ہیں. چونکہ یہ ضد اجسام ضد اجزاء کو حاصل کرتے ہیں، پختہ بی خلیے بھی کہلاتے ہیں. پختہ بی خلیے کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ ضد اجسام ضد اجزاء کو حاصل بھی کرتے ہیں. یہ اینٹی باڈیز، اینٹی جینز کو حاصل بھی کرتے ہیں، اس لیے انہیں پختہ بی خلیے یا معمونی مستعد بی خلیے یا امیونو کمپیٹنٹ بی سیلز بھی کہتے ہیں. اب یہاں پر یہ پختہ معمونی متعدد بی خلیے جو ہوتے ہیں، پختہ بی خلیے جو ہوتے ہیں، یہ ثانوی لمفائڈ اعضاء میں جاتے ہیں. یہ پختہ بی خلیے ثانوی لمفائڈ اعضاء میں جاتے ہیں. اب یہاں پر یہ کارکرد معمونی خلیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. کارکرد معمونی خلیوں میں کہاں تبدیل ہوتے ہیں؟ یہ ثانوی لمفائڈ اعضاء میں جاتے ہیں اور وہاں پر یہ پختہ معمونی بی خلیے جو ہوتے ہیں کارکرد معمونی خلیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، جو بعد میں طویل العمر اور یادداشتی خلیوں اور مؤثر امثل خلیوں میں متفرق ہوتے ہیں. یہ کس میں متفرق ہوتے ہیں بعد میں جا کے؟ یہ پختہ بی معمونی بی خلیے جو ہوتے ہیں یہ لمفائڈ ثانوی لمفائڈ اعضاء میں جاتے ہیں. وہاں جانے کے بعد یہ کس میں تبدیل ہوتے ہیں؟ کارکرد معمونی خلیوں میں. پھر یہ کارکرد معمونی خلیے بعد میں کس میں متفرق ہوتے ہیں؟ طویل العمر یادداشتی خلیے میموری سیلز اور امثل خلیوں میں متفرق ہو جاتے ہیں. اب یہاں پر یہ امثل خلیوں، یادداشتی خلیوں میں جا کے متفرق ہو جاتے ہیں. تو امثل خلیے جو ہوتے ہیں یہ مخصوص ضد اجزاء جس سے وہ تعامل کرتے ہیں کے خلاف ضد اجسام کو تیار کرتے ہیں. امثل خلیوں کا فعل کیا ہوگا؟ اب یہ بی خلیے کس میں تبدیل ہو رہے ہیں؟ ثانوی لمفائڈ میں جا کر کارکرد معمونی خلیوں میں. کارکرد معمونی خلیے کس میں متفرق ہو رہے ہیں بعد میں؟ یادداشتی خلیے میموری سیلز اور امثل خلیے میں. تو امثل خلیے کیا ہوتے ہیں؟ یہ اس ضد اجزاء یا اینٹی جنس جس سے وہ تعامل کر رہے ہیں اس کے خلاف ضد اجسام کو تیار کرتے ہیں. یادداشتی خلیے یا میموری سیلز جو ہوتے ہیں یہ ضد اجزاء کے متعلق اطلاعات کو ذخیرہ کرتے ہیں. یادداشتی خلیے ضد اجزاء یا اینٹی جنس کے متعلق اطلاعات کو ذخیرہ کرتے ہیں، جبکہ امثل خلیے جو ہوتے ہیں ضد اجزاء جس سے وہ تعامل کر رہے ہیں، اینٹی جنس جس سے وہ تعامل کر رہے ہیں اس کے خلاف اینٹی باڈیز کو تیار کرتے ہیں. تو یہاں پہ بی لمفوسائٹس یا بی سیلز کیا ہے؟ وہ لمفی خلیے جو ضد اجسام کو تیار کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں اور دوران میں پائے جانے والے ضد اجزاء کو دام میں لاتے ہیں، انہیں بی لمفوسائٹس کہتے ہیں. نمبر 2 کیا لکھیں گے آپ؟ یہ کہاں تیار ہوتے ہیں؟ یہ خلیے بالغ پستانیوں کے ہڈی کے گودے میں، جزا خلیوں اور جنین کے جگر اور پرندوں میں برسا اور فیبریکس سے تیار ہوتے ہیں. اب اس کے بعد نمبر 3 کیا لکھیں گے آپ؟ پختہ بی خلیے مختلف اقسام کے ضد اجسام کی تالیف عمل میں لاتے ہیں جو ان کی جھلی کی سطح پر ظاہر کیے جاتے ہیں اور یہ ضد اجسام ضد اجزاء کو حاصل کر سکتے ہیں، اس لیے انہیں پختہ بی خلیے کہتے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ کیا لکھیں گے آپ؟ یہ پختہ بی خلیے جو ہوتے ہیں یہ ثانوی لمفائڈ اعضاء میں پہنچ کر کس میں تبدیل ہوتے ہیں؟ کارکرد معمونی خلیوں میں تبدیل ہوتے ہیں. پھر یہ کارکرد معمونی خلیے جو ہوتے ہیں یہ یادداشتی خلیوں اور امثل خلیوں میں متفرق ہوتے ہیں. اب اس کے بعد یہاں پر آپ امثل خلیوں کا فعل بتائیں گے کہ امثل
خلیے کیا کرتے ہیں، یہ اس ضد ذات جس سے وہ تعامل کر رہے ہیں اس کے خلاف ضد اجسام کو تیار، اور یادداشتی خلیے کیا کہتے ہیں، مخصوص ضد ذات کے متعلق اطلاعات کو ذخیرہ کرتے ہیں۔ لمفی خلیوں کی دوسری قسم کون سی؟ ہم نے بی سیلز دیکھ لیے پہلا، اب اس کے بعد دیکھیں گے ٹی سیلز، ٹی خلیے یا ٹی لیمفوسائٹس جسے کہتے ہیں۔ ٹی لمفی خلیے کیا ہوتے ہیں، یہ ضد اجسام کی تالیف نہیں کر سکتے اور آزاد اور دورانی ضد ذات کی شناخت بھی نہیں کر سکتے، ٹی لمفی خلیے کہلاتے ہیں۔ نہ یہ ضد اجسام کی تالیف کرتے ہیں اور نہ ہی دورانی ضد ذات کی شناخت کر سکتے ہیں، تو ٹی سے کیا کہیں گے، ٹی سیلز کہیں گے۔ اب یہ کہاں پر تیار ہوتے ہیں، یہ ہڈی کے گودے میں تیار ہو کر تیمیوسا غدود میں پہنچ کر پختہ ٹی خلیوں میں متفرق ہو جاتے ہیں۔ کہاں پر تیار ہوں گے، یہ ہڈی کے گودے میں تیار ہوں گے، وہاں سے کہاں جائیں گے، یہ تھائمس گلینڈ تیمیوسا غدود کے پاس جائیں گے اور وہاں پر کیا ہوں گے، یہ پختہ ٹی خلیوں میں تیار ہو جائیں گے، متفرق ہو جائیں گے۔ ثانوی لمفائٹ اعضاء میں یہ کارکر ٹی خلیے اور یادداشتی خلیوں میں تبدیل ہوتے ہیں، وہاں پر اب یہ ثانوی لمفائٹ خلیوں میں جا کر یہ کس میں تبدیل ہو رہے ہیں، دیکھیے کارکرد ٹی خلیے، سائٹوٹیکسک ٹی سیلز اور یادداشتی ٹی سیلز میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو ٹی سیلز کیا ہوتے ہیں، لمفی خلیے جو ضد اجسام کی تالیف نہیں کر سکتے اور آزاد اور دورانی ضد ذات کی شناخت نہیں کر سکتے ہیں، انہیں ٹی سیلز کہتے ہیں۔ یہ ہڈی کے گودے میں تیار ہو کر تمیوس پہنچ کر یہاں پر پختہ ٹی خلیوں میں متفرق ہوتے ہیں، پھر یہاں پر ثانوی لمفائٹ اعضاء میں یہ کس میں تبدیل ہو جاتے ہیں، کارکرد ٹی خلیے اور یادداشتی ٹی خلیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ ٹی خلیے جو ہوتے ہیں، اب ان کی اقسام دیکھیں گے۔ ٹی خلیوں کی سطح پر گلائکو پروٹین سالمات، یہاں پر مخصوص گلائکو پروٹین سالمات جن کو تفرقی سالمات کا گچھا کہا جاتا ہے پائے جاتے ہیں۔ ٹی خلیوں کی سطح پر گلائکو پروٹین سالمات جن کو سی ڈی مارکرز یا تفرقی سالمات کا گچھا، کلسٹر آف ڈیفرینشیشن مولیکیول، سی ڈی میکرز کہا جاتا ہے، پائے جاتے ہیں۔ ٹی سیل کی خلیوں کی سطح پر مخصوص گلائکو پروٹین پائے جاتے ہیں جنہیں سی ڈی مارکرز کہتے ہیں۔ ان پروٹین سالمات کی بنیاد پر ٹی سیلز کی دو اقسام ہیں، ایک ہے سی ڈی 4 خلیے یا ٹی 4 سیلز اور دوسرا ہے سی ڈی 8 خلیے یا ٹی 8 سیلز۔ افعال کی بنیاد پر ٹی خلیے دو قسم کے ہیں، ایک ہے ٹی ہیلپر اور ایک ہے ٹی سائٹوٹاکسس خلیے۔ تو یہاں پر افعال کی بنیاد پر ٹی ہیلپر اور ٹی سائٹوٹاکسس یہ دو خلیے یہاں پر پائے جاتے ہیں۔ تو ہم یہاں پر دیکھیں گے ٹی ہیلپر سیلز اور ٹی ایچ سیلز کیا ہیں۔ سی ڈی 4 خلیے ہیں، ٹی ہیلپر خلیے یا ٹی ایچ سیل جو ہے یہ سی ڈی 4 خلیے ہیں۔ اگر ضد ذات پریزنٹنگ خلیے جسے اے پی سی ایس کہتے ہیں کے ذریعے پیش کیے جانے والے ضد ذات ہوں وہاں پر تو اسے شناخت کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ٹی سیلز جو ہوتے ہیں یہ ضد ذات کی تالیف ضد ذات کی آزادانہ اور دورانی ضد ذات کی شناخت نہیں کر سکتے، لیکن ضد ذات پریزنٹنگ خلیے اگر ہو تو اس کے ذریعے پیش کیے جانے والے ضد ذات یا اینٹی جینز کو یہ شناخت کر سکتے ہیں۔ یہ ضد اجسام کو تیار کرنے کے لیے بی خلیوں کی مدد کرتے ہیں، تو اسے ہیلپر سیلز کیوں کہتے ہیں، کیونکہ یہ اینٹی باڈیز کو تیار کرنے کے لیے بی خلیوں کی مدد کرتے ہیں۔ اور اے پی سی ایس یعنی ضد ذات پریزنٹنگ خلیے، اینٹیجن پریزنٹنگ سیلز کے ذریعے پیش کیے جانے والے ضد ذات کو شناخت کرتے ہیں۔ ضد اجسام کو تیار کرنے کے لیے بی خلیوں کی کہ یہ مددگار ہوتے ہیں۔ یہ ٹی سیلز یا ٹی ہیلپر سیلز جو ہوتے ہیں یہ اعضاء بافتوں کی پیوند کاری میں استعداد ریجیکشن میں بھی حصہ لیتے ہیں۔ یہ ہیلپر خلیے جو ہوتے ہیں گاما انٹرفیرون کا افراز کرتے ہیں جو خلیے جیسے کلا عقل خلیے کو متحرک کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں کلا عقل خلیے سائٹوکائنز کا افراز کرتے ہیں جو ٹی ہیلپر سیلز کو تحریک دیتا ہے۔ تو ٹی ہیلپر سیلز کا فعل کیا ہے، ٹی ہیلپر سیلز جو ہوتے ہیں یہ سی ڈی 4 خلیے ہوتے ہیں اور یہ ضد ذات پریزنٹنگ خلیے کے ذریعے پیش کیے جانے والے ضد ذات کو شناخت کرتے ہیں اور یہ ضد اجسام کو تیار کرنے کے لیے بی خلیوں کی مددگار ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں گے ہم خلوی سمیت ٹی خلیے، دوسرا جو ہے سائٹوٹیکسک ٹی سیلز کسے کہتے ہیں، کلر ٹی سیلز یا سائٹوٹیکسک ٹی سیلز۔ پہلا ہم نے دیکھے ہیلپر سیلز، اب دوسرا ہے سائٹوٹیکسک ٹی سیلز۔ یہ سی ڈی 8 خلیے ہیں، ہیلپر سیلز سی ڈی 4 تھے، یہ سی ڈی 8 ہے۔ یہ ایس سی
پیش کردہ ضد ذا کی شناخت کرتے ہیں۔ یہ ASC کے ذریعے پیش کیے جانے والے یعنی کہ متبدل ذاتی خلیے، ASC یعنی الٹرڈ سیلف سیلز کے ذریعے پیش کیے جانے والے ضد ذا کی شناخت کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی یہ ضد ذا کو حاصل کرتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، سمی خلیہ ٹی لیمفوسائٹس یا سائٹوٹیکسس ٹی لیمفوسائٹس میں تبدیل ہو جاتے ہیں، جو وائرس سے متاثرہ میزبان خلیوں اور ٹیومر خلیوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ چنانچہ یہ خلیے صرف خلیہ واسطہ مامونیت میں حصہ لیتے ہیں۔ تو سائٹوٹیکسس ٹی سیلز کیا ہے، یہ CD8 خلیے ہیں جو ASC سے پیش کردہ ضد ذا کی شناخت کرتے ہیں۔ جیسے یہ ضد ذا کو حاصل کرتے ہیں تو یہ نافذ خلیے میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور یہ نافذ خلیہ کیا کرتا ہے، متاثرہ وائرس سے متاثرہ میزبان خلیوں اور ٹیومر خلیوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا ہے بڑے دانے دار لمفی خلیے یا لارج گرینولار لیمفوسائٹ جو ہوتے ہیں، فطری خاطر خلیے، نیچرل کلر سیلز جسے کہتے ہیں، جسم کی دفاع کے اہم خلیے ہیں۔ بڑے دانے دار لمفی خلیے، یہ فطری خاطر خلیے بھی کہتے ہیں اسے، یہ جسم کی دفاع کے بہت سے اہم خلیے ہیں اور وائرس سے متاثرہ خلیوں یا متبدل ذاتی خلیوں جیسے کینسر خلیوں کو ایک ضد اجسام غیر منحصر طریقے سے تباہ کر دیتے ہیں۔ نیچرل کلر خلیے جو ہوتے ہیں، ان کا وقت تعامل بہت تیز تر ہوتا ہے کیونکہ یہ ہمیشہ شناخت کرنے اور تلف کرنے کے لیے فعال رہتے ہیں، یہاں تک کہ یہ ٹیومر بنانے سے پہلے ہی انتہائی چھوٹے کینسر کے جو خلیے ہوتے ہیں ان کو شناخت کر کے تباہ کر دیتے ہیں۔ یہاں پر نیچرل کلر سیلز جو ہیں یہ فطری قاتل خلیے جسم کی دفاع کے اہم خلیے ہیں جو کہ وائرس سے متاثرہ خلیوں کو ایک ضد غیر منحصر طریقے سے تباہ کر دیتے ہیں۔ یہ نیچرل کلر خلیوں کا وقت تعامل جو ہوتا ہے بہت تیز ہوتا ہے، یہ ہمیشہ شناخت کرنے اور تلف کرنے کے لیے فعال رہتے ہیں، یہاں تک کہ ٹیومر بنانے سے پہلے ہی انتہائی چھوٹے کینسر کی خلیوں کو شناخت کر کے انہیں تلف یا تباہ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے عقل خلیے یا فیگوسائٹس کیا ہے۔ مرکزی کی اقسام کی بنیاد پر یہ عقل خلیے جو ہوتے ہیں دو طرح کے ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ایک نواتی عقل خلیے اور دوسرا ہوتا ہے کثیر شکلی نواتی عقل خلیے۔ ایک نواتی عقل خلیے یا مونو نیوکلیئر فیگوسائٹس MNPs اور کثیر شکلی نواتی عقل خلیے یا پولی مورفو نیوکلیئر فیگوسائٹس PMNS۔ تو یہاں پر ایک نواتی عقل خلیے جو ہوتے ہیں، خون کے جو مونوسائٹس جو ہوتے ہیں یہ بیرونی شیریاتی جگہوں میں داخل ہو کر اتصالی بافت میں ہسٹوسائٹس میں تبدیل ہو جاتے ہیں، جگر میں جا کر کفر سیلز میں تبدیل ہو جاتے ہیں، یہاں ڈائیگرام میں بھی دیکھیے جگر میں جا کر کفر سیلز میں تبدیل ہوتے ہیں، دماغ میں مائکرو گلیا میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور ہڈی میں پانی خلیے میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو ایک نواتی خلیے کیا ہوتے ہیں، خون کے مونوسائٹس بیرونی شیریاتی جگہوں میں داخل ہو کر اتصالی بافت میں ہسٹوسائٹس، جگر میں جا کر کفر سیلز میں تبدیل ہوتے ہیں، دماغ میں مائکرو گلیا اور ہڈی میں استخوانی خلیے میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اب کثیر شکلی نواتی خلیے کسے کہتے ہیں، کثیر یعنی زائد، تو یہ خون کے دانے دار خلیے ہیں، یہ خون کے دانے دار خلیے ہیں جس میں یہاں پر دیکھیے کیا کیا ہے، تعدیدی خلیے، نیوٹروفائلز، اساس پسند خلیے، بیسوفائلز اور تشا پسند خلیے ایوسینوفائلز بھی شامل ہیں، لیکن یہ اصطلاح عموماً اکثر تعدیلی خلیوں کے لیے استعمال ہوتی ہیں کیونکہ یہ کثرت میں پائے جاتے ہیں۔ کثیر شکلی نواتی عقل خلیے، تو یہاں پر عقل خلیے جو ہوتے ہیں فیگوسائٹس دو طرح کے ہوتے ہیں مرکزی کی اقسام کی بنیاد پر، ایک ہے ایک نواتی عقل خلیے مونو نیوکلیئر فیگوسائٹس اور دوسرا ہے کثیر شکلی نواتی عقل خلیے یا پولی مورفو نیوکلیئر فیگوسائٹس۔ تو ایک نواتی عقل خلیے کیا ہے، خون کے مونوسائٹس جو ہوتے ہیں بیرونی شیریاتی جگہوں میں داخل ہو کر اتصالی بافت میں ہسٹوسائٹس میں تبدیل ہو جاتے ہیں، جگر میں کفر سیلز میں تبدیل ہو جاتے ہیں، دماغ میں جا کر مائکروگلیا اور ہڈی میں استخوانی خلیے میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جبکہ کثیر شکلی نواتی خلیے جو ہوتے ہیں یہ خون کے دانے دار خلیے ہوتے ہیں جس میں تعدیلی خلیے، نیوٹروفائلز، اساس پسند خلیے، بیزوفائلز اور تشا پسند خلیے یا ایوسینوفائلز بھی شامل ہیں، لیکن یہ جو کثیر شکلی نواتی عقل خلیے ہیں یہ اصطلاح عموماً تعدیلی خلیوں کے لیے یا نیوٹروفائلز کے لیے استعمال ہوتی ہیں کیونکہ نیوٹروفائلز یا تعدیلی یہ کثرت میں ہوتے ہیں۔
اب اس کے بعد معاون خلیے یا آکزیلری خلیے کسے کہتے ہیں؟ معمولی رد عمل میں لمف خلیوں کو مدد دینے والے خلیوں کو معاون خلیے، معاون یعنی مددگار. تو معمولی رد عمل میں جو لمف خلیے ہوتے ہیں، ان لمف خلیوں کو مدد کون دیتے ہیں؟ معاون خلیے دیتے ہیں، مددگار خلیے دیتے ہیں. انہیں آکزیلری سیلز بھی کہتے ہیں. اب ان خلیوں میں اساس پسند، ماسٹ خلیے، خون کی تختیاں اور ضد ضا پیش کرنے والے خلیے شامل ہوتے ہیں. تو معاون خلیے کسے کسے کہتے ہیں؟ اساس پسند، ماسٹ خلیے، خون کی تختیاں اور ضد ضا پیش کرنے والے جو خلیے ہوتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ معاون خلیے کہتے ہیں. اساس پسند خلیے، ماسٹ خلیے اور خون کی تختیاں جو ہوتے ہیں التہابی عاملین کا افراز کرتے ہیں جو اطراف کی بافتوں میں التہاب کا موجد ہوتے ہیں. ضد ضا پیش کرنے والے خلیوں میں کلاں عقل خلیے، بی خلیے اور شجریہ خلیے شامل ہیں جو ٹی ہیلپر خلیوں کو ضد ضا پیش کرتے ہیں. تو معاون خلیے کسے کہتے ہیں؟ جو لمف خلیوں کو مدد کرتے ہیں. اب اس کے بعد دیکھیں گے ہم یہاں پر مامونی نظام کے اعضاء دیکھیں گے. تو وہ اعضاء جو لمفی خلیوں کی ابتدا، پختگی اور تقسیم میں حصہ لیتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ لمفوائڈ اعضاء کہتے ہیں. لمفی اعضاء کسے کہتے ہیں؟ وہ اعضاء جو لمفی خلیوں کی ابتدا، پختگی اور تقسیم میں حصہ لیتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ لمفوائڈ اعضاء کہتے ہیں. یہ لمفوائڈ اعضاء جو ہوتے ہیں افعال کی بنیاد پر دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں ابتدائی لمفوائڈ اعضاء اور دوسرا ہوتا ہے ثانوی لمفوائڈ اعضاء. تو وہ اعضاء جو لمفی خلیوں کی ابتدا، پختگی اور تقسیم میں حصہ لیتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ لمفوائڈ اعضاء کہتے ہیں. تو یہ افعال کی بنیاد پر دو قسم کے ہوتے ہیں، ابتدائی لمفوائڈ اعضاء اور ثانوی لمفوائڈ اعضاء. تو اب یہاں پر دیکھیں گے ہم ابتدائی لمفوائڈ اعضاء کسے کہتے ہیں. ابتدائی لمفوائڈ اعضاء وہ اعضاء ہوتے ہیں جن میں لمفوائڈ جزا خلیے، پختہ لمفی خلیے بنتے ہیں. یہ وہ اعضاء ہوتے ہیں ابتدائی لمفوائڈ اعضاء جن میں لمفوائڈ جزا خلیے اور پختہ لمفی خلیے بنتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ ابتدائی لمفوائڈ اعضاء کہتے ہیں. ابتدائی لمفوائڈ اعضاء مثلاً پرندوں میں فائبروسس کا درجک، پستانیوں میں ہڈی کا گودا اور تمیوسا خطوط. تو یہاں پر دیکھیے تمیوسا خطوط اور بون میرو جو ہے یہ ابتدائی لمفوائڈ اعضاء ہیں جن میں لمفوائڈ جزا خلیے اور پختہ لمفی خلیے بنتے ہیں. اب اس کے بعد دیکھیں گے ہم ثانوی لمفوائڈ اعضاء کسے کہتے ہیں. ثانوی لمفوائڈ اعضاء جہاں پختہ لمفی خلیے فعال لمفی خلیوں میں تبدیل ہوتے ہیں. پختہ ہونے کے بعد یہ جو خلیے ہوتے ہیں لمفی خلیے یہ فعال یا ایکٹیو خلیوں میں تبدیل ہوتے ہیں انہیں کیا کہیں گے؟ ثانوی لمفوائڈ اعضاء کہتے ہیں. یہ ثانوی لمفوائڈ اعضاء جو ہوتے ہیں لمفوسائٹس کو ضد ضا کے ساتھ تعامل کے لیے جگہ فراہم کرتے ہیں. ان کی مثال کیا ہے؟ تہال، سپلین، لمف گانٹ کے لمف نوڈس، ٹونسلز، چھوٹی آنت کے پیئرس پیچز، اپینڈکس وغیرہ یہ کیا کہلاتے ہیں؟ ثانوی لمفوائڈ اعضاء کہلاتے ہیں. تو یہاں دیکھیں گے ہم تہال کیا ہے یا سپلین کسے کہتے ہیں. تو یہاں پہ دیکھیے ڈائیگرام میں شکل میں یہاں پہ دیا ہوا ہے سپلین. یہ کیا ہوتا ہے؟ ایک بڑا سیم کے بیج کی شکل کا عضو ہوتا ہے جو ڈائفرام کے نیچے شکم کے اوپری بائیں حصے میں پایا جاتا ہے. ڈائفرام کے نیچے شکم کے اوپری حصے بائیں جانب میں پایا جاتا ہے. اس میں خصوصاً لمفی خلیے اور عقل خلیے پائے جاتے ہیں. لمفی خلیے اور عقل خلیے کہاں پائے جاتے ہیں؟ اسپلین میں پائے جاتے ہیں. اسپلین کہاں پر ہوتا ہے؟ ڈائفرام کے نیچے شکم کے اوپری بائیں حصے میں پایا جاتا ہے. یہ خون میں پیدا شدہ خرد اعضوں کو دام میں لا کر خون کی تخدیر کرنے والے عضو کی طرح کام کرتا ہے. یہ احمر خلیے کے بڑے مخزن کی طرح کام کرتا ہے اور اس کے علاوہ پرانے اور خارج کردہ RBC کے قبرستان کی طرح بھی کام کرتا ہے. تہال یا اسپلین. اس کے بعد لمف نوڈ کیا ہے؟ یہ چھوٹی ٹھوس ساختیں ہیں لمفی نظام کے ساتھ مختلف مقامات پر پائی جاتی ہیں. یہ کیا کرتی ہیں؟ خرد عضووں کو یا دوسرے ضد ضا کو جو وہاں پائے جانے والے لمفی خلیات کی فعالیت کا باعث ہوتے ہیں اور معمولی رد عمل انہیں دام میں لاتے ہیں. تو لمف نوڈ کیا ہے؟ لمف نوڈ یہ چھوٹی ٹھوس ساختیں ہیں لمفی نظام کے ساتھ مختلف مقامات پر پائی جاتی ہیں.
اس طرح یہاں پر ہم نے کون سے سوالات دیکھے، 2 مارکس کے یہاں پر ایک سوال دیکھے ہم نے کہ اصطلاح مامونیت اور مامونی نظام کی تعریف کیجیے. تو مامونیت کیا ہے؟ یہاں پر کسی فرد کی مرض آفری خود ارزیوں کے خلاف مزاحمت یا لڑنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے اسے مامونیت کہتے ہیں. کسی فرد کی خود ارزیوں کے خلاف لڑنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مامونیت کہتے ہیں. اور مامونی نظام کسے کہتے ہیں؟ اعضاء، خلیوں اور پروٹین کا جال جو جسم کو نقصان دہ ایجنٹ جیسے بیکٹیریا، وائرس وغیرہ سے محفوظ رکھتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مامونی نظام کہتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے یہاں پہ دیکھے پختہ بی سیلز اور کارکرد بی خلیوں کے درمیان فرق دیکھے. اور 4 مارک کا ایک کوشچن دیکھیں یہاں پہ 4 مارک کا کہ بی سیلز پر مختصراً نوٹ لکھیے. یہاں پر پڑھے ہم نے بی سیلز کسے کہتے ہیں؟ وہ لمفی خلیے جو ضد اجسام کو تیار کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں اور دوران میں پائے جانے والے ضد اجزاء کو دام میں لاتے ہیں، انہیں کیا کہتے ہیں؟ بی خلیے کہتے ہیں. یہ کہاں پر تیار ہوتے ہیں؟ یہ بالغ پستانیوں کے ہڈی کے گودے میں اور جزا خلیوں میں، جنین کے جگر وغیرہ میں تیار ہوتے ہیں.